اچھا تو یہ بتائیے آپ نے کتنے عرصے سے پروین کو ٹیلی فون نہیں کیا؟ ذاتی سوال، یہ پرسنل، وائی شی از گیٹنگ پرسنل ود می، یہ ذاتی سوال ہو رہے ہیں یہاں پر. بیگم صاحبہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ذاتی سوالوں سے پرہیز کرنا ہے. ارے صاحب یہ ذاتی، یہ تو اچھا خاصا بد ذاتی سوال تھا. میرے خیال میں قدائی صاحب آپ سوال پوچھیں. بیگم انصاری سے. جی نہیں، مہمان سے. ان کا نام کیا؟ ان کا نام میں بتاتا ہوں آپ کو. ان کا نام ہے، سنیے جی. میں لاسٹ ٹائم، فور دا لاسٹ ٹائم جی. میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بتا رہا ہوں، میرا نام ہے MNA شبیر اے. اب مت پوچھیے گا. جی MNA شبیر اے. جی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے حلقے کا کیا نمبر ہے؟ 16.5، 16.5. نہیں اس حلقے کی بات نہیں کر رہا میں، MNA کے حلقے کی بات کر رہا ہوں. آپ غلط ہو، یو مس انفارم. میں MNA وہ والا نہیں ہوں، میں ہوں MNA، میاں نسیم احمد شبیر اے. شبیر اے سے کیا مطلب ہے آپ؟ شبیرہ. ماشاء اللہ. اچھا شبیرہ یعنی میاں نسیم احمد شبیرہ. تو والد صاحب کس نمبر پہ آئے؟ ذاتی سوال کر رہے ہیں، پھر اگین پرسنل کوسچن. ویسے قدائی صاحب میرے خیال میں ذاتی سوالوں سے گریز کریں. سبھی صاحب ذاتی سوال ہو رہے ہیں ان سے. چلیے یہ بتا دیں کہ آپ کو ملازمت سے کیوں علیحدہ کیا گیا، یہ بتائیں. مجھے معلوم ہے بائی گاڈ، رشوت کی وجہ سے نکالے گئے ہیں. میرے خیال میں مہمان سے سوال کیا گیا تھا. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے. گپو. میرے خیال میں آپ پلیز اسحاق صاحب آپ کوئی سوال کریں. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مہمان خصوصی کی شخصیت واقعی کسی تعارف کی محتاج نہیں. یعنی آپ نے جس جاں فشانی سے ہر محکمے میں کام کیا اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. بے شک بے شک. دنیا کے اگر کسی ملک میں بھی آپ ہوتے تو فوراً پھانسی پہ چڑھا دیے گئے ہوتے. جو کا تو جا رہا ہے، سمجھا دیجئے، جو کا تو جا رہا ہے. بیگم صاحبہ پروگرام جوں کا توں جا رہا ہے. یعنی ایمانداری آپ کا راستہ رہا ہے. یار یہ تم سب کی طرف ہو جاتے ہو، سب کی طرف ہو جاتے ہو. میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ ضرور ان سے رشوت لے کر کھا گئے ہیں. دیکھیے میں گفتگو کر رہا ہوں، ذرا 2 منٹ رک جائیے، پہلے مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیجیے. دیکھیے صاحب میں ان کی سروس کے اعداد و شمار لکھ کے رہا ہوں. دیکھیے یعنی آپ کی ایمانداری کا یہ عالم ہے. پہلے آپ سن 1958 میں نکالے گئے اور سن 1962 میں دوبارہ ملازمت پر آ گئے. مبارک. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سن 64 میں نکالے گئے اور پھر 66 میں آ گئے، پھر 72 میں نکالے گئے اور 73 میں آ گئے، اور پھر صاحب 80 میں ایسے نکالے گئے کہ ابھی تک نکالے ہوئے. یعنی میرا کہنے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ اگر ایماندار نہ ہوتے تو بار بار سروس پہ کیسے آتے، اور آخری مرتبہ کس طرح نکالے گئے ہیں. جس طرح پروین کے گھر سے دھکے دے کر نکالے گئے تھے. جو کا تو جا رہا ہے، جوں کا توں جا رہا ہے. ناظرین ارے چھوڑیے آپ، کیا ناظرین کی رٹ لگا رکھی ہے آپ نے 1 گھنٹے سے. کیا آپ رشوت کی باتیں کر رہے ہیں؟ کون ہے جو رشوت نہیں لیتا؟ آپ میں سے بتائیے، 4 اشخاص بیٹھے ہوئے یہاں پر، کون ہے ایسا جو مجھ سے بات کر سکے؟ ارے آپ لوگ تو بد نصیب لوگ ہیں. میں کیا آپ لوگوں کے لیے پروگرام بنا کے گھر سے چلا تھا. میں نے سوچا تھا پروگرام آمینہ سامینہ میں جو مجھ سے اچھا سوال کرے گا میں اس کو کار کی چابی انعام میں دوں گا. مگر ایک سوال باقی ہے. ارے آپ تو بات مت کیجیے، میرا نام آپ کو پورا نہیں یاد. انور بھائی آپ نے تو ہمیں اسی مقصد کے لیے دعوت دی تھی یہاں آئیں اور سوال کریں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ بے فکر رہیں، پروگرام کا وقت تو بہت لمبا ہے، ابھی بھی اور ٹائم بچا ہوا ہے. تو میں نے ایسی پر نور شخصیت کہیں نہیں دیکھی، اس قدر با اثر شخصیت. تو اعداد و شمار کی جواب ہی نہیں ہے آپ کی پرسنالٹی کا. ایک منٹ مگر شبیرہ آپ چپ رہیے. ریپیٹ. میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس قدر پر نور چہرہ ویسے